السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انجینئر محمد طیب، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر مسجد الاحرام کے اندر لے کر آئے ہیں۔ ہم آج آپ کو عمرے کے بارے میں کچھ اہم معلومات فراہم کریں گے، جو کہ کسی بھی زائرین کے لیے عمرہ کرنے سے پہلے جو ہے نا بہت اہم مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ان معلومات پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کا عمرہ قدرے آسان ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو معلومات فراہم کریں، ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں ہمارا ٹارگٹ اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ دوستوں کے تعاون سے ہی، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ ہم جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو چاہیے کہ مین گیٹ سے، کنگ فہد گیٹ سے انٹر ہوں۔ کنگ فہد گیٹ سے جب انٹر ہوں گے تو آپ کے لیے رستہ آسان ہے، کیونکہ یہاں سے انہوں نے پراپر ایکسیس بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہاں سے اندر جو ہے نا پراپر ایک واک وے کی طرح کا انہوں نے اس کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے، دونوں طرف بیریئر لگا کر۔ کنگ فہد جو گیٹ ہے وہ بالکل جو ہے نا نئی ایکسٹینشن جو ہے، وہاں سے ڈسٹنس تو تھوڑا سا زیادہ آپ کو ملے گا، لیکن جب آپ کو ایکسیس پراپر ملے گی تو آپ ایزیلی بغیر کسی ہرڈل کے حرم تک پہنچ پائیں گے طواف کی جگہ پر۔ تو یہ دیکھیں آپ رستہ ہے، اس رستے سے حاجی جو ہے وہ گزر کے جا رہے ہیں حرم کی جانب۔ یہ حرم آ گیا جی۔ آپ یہاں جب حرم ہے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، وہ حجر اسود جو ہے بالکل اس کے سامنے سے آپ نے اپنا طواف سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو حجر اسود اور اس کے دوسری اپوزٹ جگہ پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک گرین کلر کی لائٹ نظر آئے گی۔ ان دونوں کے درمیان جب آپ کھڑے ہوں تو ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف تو آپ اپنے طواف کا آغاز کر دینا ہے۔ 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہیں۔ 7 چکر جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو حجر اسود پہ ہی آ کے آپ کا 7واں چکر ختم ہوگا، یعنی کہ آپ حجر اسود پر 8 مرتبہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو اختتام کریں گے۔ 2 نفل ادا کریں گے۔ یہ 2 حاجی آپ دیکھیں طواف کر رہے ہیں۔ تو جب آپ طواف ختم کریں گے تو آپ کو حجر اسود سے تھوڑا سا آگے تو ملیں گے جو نوافل ادا کر رہے ہوں گے۔ تو نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو جو اس کی انٹرنس ہے صحیح کی وہ مل جائے گی آپ کے رائٹ ہینڈ پہ۔ آپ بجائے کہ کسی اور طرف گھومیں، آپ کو چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرنے کی تھوڑی سی جگہ پہ جب آگے جائیں گے تو آپ وہاں سے صحیح کے لیے داخل ہوں۔ جو لوگ اوپر والی منزل پہ طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے آسانی کر دی ہے کہ بورڈ لگا دیا ہے، اس پہ مختلف لینگویج جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کا طواف کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ نیچے سے جج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں ڈیفرنٹ زبانوں میں بورڈ کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں طواف ویل چیئر والے بھی سارے یہیں طواف کرتے ہیں، ان کو نیچے الاؤ نہیں ہے۔ طواف جو ہے وہ یہاں کافی لمبا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اوپر اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا ماحول ہے، اس لیے ذرا فیلنگ کم ہوتی ہے۔ جو نوجوان لوگ ہیں یا ویل چیئر والے لوگ ہیں وہ سارے اسی جگہ پہ طواف کریں، اور جو گرمی برداشت کر سکتے ہیں دن میں، کیونکہ نیچے ٹائم کافی کم لگتا ہے کیونکہ چکر بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں سے طواف کا آغاز کریں گے اور یہیں پہ آ کے طواف کا اختتام بھی ہوگا۔ یہاں پہ ہم آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہیں گے، یہ جو ٹائل لگی ہوئی، جو ماربل لگا ہوا ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے ہر ماربل کی یہ کعبے کی طرف ہے۔ تو جب بھی آپ نماز ادا کریں تو اس ٹائل کے اوپر بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کا رخ کعبے کی طرف ہو جائے گا۔ آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کعبے کی طرف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی ٹائلز لگی ہوئی ہیں حرم کے اندر ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے، لمبائی کا رخ جو ہے نا کعبے کی طرف ہے۔ اور یہ پوری مسجد کے اندر ایون صحیح کی جگہ پر، اوپر نیچے صحن کے اندر ہر ٹائل آپ کو جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہی ملے گا۔
اس لیے آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ ہم نے چاہا کہ چلو اپنے آپ کو بھی چھوٹا سا، میں نے بھی عمرہ کیا ہے تو اس لیے میں نے سوچا بھی تھوڑا سا چلو اپنے آپ کو بھی ظاہر کر دیں ہم۔ یہ مسجد نبوی میں جو ایکسٹینشن کا کام پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ یہ کام بلکہ 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا جب اسے یہ ایکسٹینشن سٹارٹ ہوئی ہے جو اب بھی جاری ہے۔ یہ ہم صحیح کی طرف آ گئے ہیں، یہاں سے صحیح سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ مقام جو ہے ہمارا صفا کا مقام ہے، صفا سے ہم صحیح سٹارٹ کریں گے، اسی طرح ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک بار اپنا جو ہے وہ صحیح کا آغاز کریں گے۔ صحیح کا جو ہمارا صفا کا جو ہمارا پہاڑ ہے وہ آج موجود ہے، لیکن مروہ کا پہاڑ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بس نشانی ہی باقی ہے۔ یہ یہاں پر آپ جب آ کے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کو انہوں نے محفوظ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو گلاسز لگا دی ہیں تاکہ مزید لوگ اس کے اوپر نہ جائیں۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو سامنے وہ حرم نظر آ رہا ہے، کعبہ نظر آ رہا ہے، تو اس کی طرف آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور اپنے صحیح کا آغاز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ سکتے کیونکہ وہاں انہوں نے گلاسز لگا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو حرم نظر آ رہا ہے، وہ سامنے آپ کو حرم نظر آ رہا ہے، ان کے اندر ہم باہر لائٹ زیادہ ہے اس لیے ذرا لائٹ کلر میں نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے آپ اپنی صحیح کا آغاز کریں گے اور آپ کو 7 چکر لگانے ہیں، یا صحیح صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف، یعنی کہ صفا سے مروہ کی طرف 1 چکر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور مروہ سے دوبارہ پھر جب صفا پر پہنچیں گے تو آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ یہ تمام لوگ یہاں سے جو ہے ہم صحیح کا آغاز کرنے والے ہیں۔ جب آپ آغاز کرتے ہیں تھوڑا سا آگے آپ کو گرین لائٹس نظر آئیں گی۔ گرین لائٹس جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہاں مہاجرہ جو ہے وہ جب یہاں پہ وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر چڑھتی تھی تو سینٹر میں کچھ ایریا ہے جہاں وہ بھاگتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ آج وہ ہمارے لیے لازم قرار دے دیا گیا اس عمرے کے صحیح کے دوران کہ ہم آپ وہی عمل کو دہرائیں۔ یہاں سے وہ آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہی ہوں گی، وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں آپ کو گرین لائٹس۔ یہ دیکھیں یہ گرین لائٹ ہے، یہاں سے آپ کو ہلکے قدموں کے ساتھ، عورتوں کو جو ہے تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے اور مردوں کو آہستہ قدموں کے ساتھ بھاگنا ہے۔ یہ جتنا بھی گرین لائٹیں اوپر چھت کے اوپر لگی ہوئی ہیں، نیچے نشان بھی لگے ہوئے ہیں سٹارٹ پہ اور اینڈ پہ۔ یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے آہستہ آہستہ بھاگ کر یہاں سے گزر رہے ہیں۔ پہلا چکر جو ہے آپ کا مروہ پہ جا کر کمپلیٹ ہوگا۔ مروہ پہاڑی جو ہے وہ جب جائیں گے تو رستے میں آپ کو جگہ جگہ پر آب زمزم کے یہ کولر اور یہ نظر آئیں گے جہاں سے آپ صحیح کرتا ہے تو پانی کی طلب محسوس ہوتی ہے تو پانی پی سکتا ہے۔ دیکھیں ہم آلریڈی مروہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ مروہ کے اوپر جا کر آپ نے ایک اس کے سینٹر میں پلر ہے، بس اس کے قریب سے ہی گزرنا کافی ہے۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا سا پہاڑ موجود ہے اس کے اوپر سے ہی گزر کے واپس آئیں، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس کے قریب سے گزر جائیں پہاڑی کے اوپر، کیونکہ ان ایون جگہ ہے پہ لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈسٹرب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پلر کو ہاتھ لگا لیں زیادہ سے زیادہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو پلین جگہ پہ پہنچیں گے تو آپ سمجھیں پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے، کیونکہ وہ بھی پہاڑ ہی تھا۔ پہلے وقت کی جو پلین جگہ بھی ہے یہ سارا پہاڑ تھا۔ یہاں پہ ہم مروہ پہ پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ یہ ایگزٹ کا بھی ڈور نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جب ہم آپ کو کمپلیٹ کریں گے صحیح تو پھر ہم کو دکھائیں گے کہ آگے کس طرف جانا ہوتا ہے آپ نے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا مروہ کا جو پہاڑ، چونکہ یہ پلین جگہ ہے یہاں پہ کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے، یہ چھوٹا سا پہاڑ یہاں پہ جو پہاڑی کہہ لیں یا وہ پہاڑ کی نشانی کہہ لیں وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ان ایون جگہ ہے، لوگ ریسٹ بھی اس کے اوپر کرتے ہیں اور کچھ لوگ عقیدت سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھتے بھی ہیں۔ تو
یہاں سے دوبارہ پھر آپ کو صفا کی طرف رواں دواں ہونا ہے، کہ آپ نے دوسرا چکر جب سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے دوبارہ صفا کی طرف چلنا ہے۔ اس صفا کی طرف جاتے ہوئے بھی راستے کے اندر دوبارہ پھر آپ کو آب زمزم کے جو ہے کولرز بھی نظر آئیں گے، اور یہاں سے آپ کو پانی پی سکتے ہیں، اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی آپ کو راستے کے اندر وہ گرین لائٹس نظر آئیں گی، جہاں سے آپ کو تیز قدموں اور آہستہ آہستہ بھاگنا ہوتا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوش اسلوبی سے ادا کر سکیں۔ دونوں جو راستے ہیں، ایک صفا مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف، اس کے درمیان میں جو جگہ بنائی گئی ہے وہ ویل چیئر کے لیے یہاں بھی علیحدہ سے ایک جگہ بنائی گئی ہے۔ کچھ لوگ یہاں بھی پیدل جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ خصوصی طور پہ جو جگہ بنائی گئی ویل چیئر کے لیے بنائی گئی ہے، اور ویل چیئر جو ہے وہ ایک بڑی سپیڈ سے ایک تو لوگ چلاتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ جب وہاں پیدل لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے جو اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اگر پاؤں پہ لگ جائے تو زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں تو باہر نکلنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ جو باہر کی طرف جاتا ہے، جہاں پھر پہلے کبھی حجام ہوا کرتے تھے، اب تو ختم ہو گیا، جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے مسجد کی، اس طرف نکلتے ہیں۔ یہ یہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں، یہ باہر کا ایریا ہے، ہم باہر آ چکے ہیں۔ یہ باہر جو ہے نا وہ لوہے کا ایک شیڈ بنا ہوا ہے، یہ مسجد کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد کی ایکسٹینشن بہت بڑی ایکسٹینشن ہے، اس کا بھی آپ کو بعد میں ہم وزٹ کرواتے ہیں۔ یہاں سے آپ باہر چلے جائیں گے، جو لوگ اس طرف رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور جنہوں نے واپس ادھر کنگ فہد کی طرف جانا ہوتا ہے وہ صفا مروہ کے درمیان میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں سے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ ابھی کچھ یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، یہ راستہ بند کیا ہوا ہے انہوں نے ٹیمپریری طور پہ، یہ بعد میں کھول دیا جائے گا، اگلے بار راستہ کھلا ہوگا آئی تھنک، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ دونوں راستے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، رش کی بنا پہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر آپ کو صفا پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ یہاں پر آپ کو دوسرا راستہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ دوسرا راستہ یہاں پر ہے، لیکن اس کو بھی ابھی ٹیمپریری بند کیا۔ میں نے کہا نا جب رش ہو جاتا ہے تو ان راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ دوسرا راستہ بھی بند ہو گیا ہے، تو یہ یہاں پہ ویسے راستہ ہے، یہ ٹیمپریری، یہ دیکھیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بیریئر رکھ کے بند کیا ہے اس کو، لیکن یہاں سے آپ چڑھیں گے تو سیدھا آپ مسجد کے اندر چلے جائیں گے، اور سیدھا آپ دوبارہ کنگ فہد کی طرف چلے جائیں گے۔ یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو نئی مسجد کی ایکسٹینشن ہے، بہت بڑی ایکسٹینشن ہے، کنگ فہد کے بعد یہ سب سے بڑی ایکسٹینشن ہے۔ کنگ فہد کی ایکسٹینشن بھی بہت بڑی تھی، لیکن ابھی یہ کنگ عبدالعزیز کے نام سے جو ایکسٹینشن ہوئی ہے، یہ آپ اندر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس ایکسٹینشن کو ہوتے ہوئے، یہ ابھی بھی ہو رہی ہے۔ مسجد آلریڈی اوپن کر دی گئی ہے اندر سے کچھ حصہ اس کا، اور کچھ حصہ ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ یہ ابھی ایک حصہ ہے کنسٹرکشن کا، دوسرا ابھی جہاں ہم چل رہے ہیں یہاں پر بھی دوسرا حصہ بنے گا، لیکن وہ فیوچر پلان ہوگا جس کو 2030 بولتے ہیں۔ لیکن ابھی جو یہ چل رہا ہے کام، ابھی بھی آئی تھنک سو کہ یہ 2-3 سال اور لے گا کمپلیٹ ہونے کے لیے، لیکن اندر سے مسجد آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ باہر سے یہ بالکل اینڈ پہ جو ہے پیچھے والی سائڈ پہ تھوڑا سا کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، ادھر انہوں نے ابھی نہیں کھولا ہے۔ یہ مسجد جو ہے پہلی مسجد جو ہے اس کی سنگل سٹوری ہے، ڈبل سٹوری ہے سوری، لیکن یہ مسجد جو ہے وہ ٹرپل سٹوری بنائی گئی ہے۔ یہ اس کی لفٹ ہے، اس لفٹ کے ذریعے آپ اوپر جاتے ہیں، تو یہ لفٹیں آپ دیکھیں، آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن جو ہے رش بھی زیادہ ہوتا ہے، تو جمعے دن آپ کو یہ مسجد بھی فل ملے گی۔ اتنی بڑی مسجد بنائی اس کے باوجود یہاں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اتنے جو زائرین اور نمازی جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں، اس کے باوجود میں سمجھتا تھا کہ یہ مسجد اندر سے خالی ہوگی، لیکن جب ہم اوپر لے کے چلیں گے میں نے دیکھا کہ مسجد ابھی بھی فل ہے۔ اتنی بڑی مسجد بنانے کے باوجود لوگ باہر دھوپ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو شوقیہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جگہ ہی نہیں مل پاتی، تھوڑا سا ارلی آنا پڑتا ہے، ارلی آئیں گے تو آپ کو جگہ اندر ملے گی، لیکن اگر آپ بہت ٹائم سے آئیں گے تو پھر آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ دیکھیں گے آپ، یہ لفٹ چونکہ ہم بھی 3rd فلور پہ جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے 2 فلور فل ہو چکے ہیں، جو فلور فل ہوتا جاتا ہے اس کا راستہ بند کر
دیتے ہیں تاکہ مزید وہاں رش نہ پڑے. تو ابھی تیسرے فلور کی جانب ہم جا رہے ہیں. تمام لوگ لفٹوں کے ذریعے جو ہے یہ، اور اس کے فلورز بھی جو ہیں وہ نارمل فلور نہیں ہے یہ، بلکہ ڈبل سٹوری، یعنی کہ آپ کہہ لیں ایک فلور آتا ہے. یعنی کہ نارمل فلور جو ہے 8-10 فٹ پہ آتا ہے، تو یہ فلور جو ہے یہ 18 فٹ کی بلندی پہ ہر فلور ہے. مسجد پہلی والی مسجد میں بھی ایسا ہی ہے، اور ابھی نئی مسجد میں بھی انہوں نے سیم ہی ڈیزائن دیا ہے. یہ مسجد کے ہم اندر آ چکے ہیں. اب یہاں سے جو ہے ہم کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کریں گے بیٹھنے کے لیے. تو آ کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی ہائٹ پر ہے اور کتنی اس کی گہرائی ہے. نیچے سے ہم کتنا اوپر کھڑے ہیں، اوپر سے آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں پیچھے کتنی لمبی ہے مسجد ہے. ہم تقریباً فرنٹ کی طرف کھڑے ہیں. یہ اس کی لمبائی جتنی اب مسجد کی جو ہے چوڑائی ہے اس سے زیادہ لمبائی ہو چکی ہے اس کی، کیونکہ یہ بھی دائرے کے شکل میں بن رہی ہے. ابھی ایک ہی حصہ بن رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ چوتھائی حصے سے بھی کم جگہ پہ یہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور اتنی ہی ایکسٹینشن اور ابھی ہونا باقی ہے. جب یہ کمپلیٹ ہوگی تو اگلی سٹارٹ ہوگی. یہ دیکھیں نمازی، یہاں یہ 3rd فلور ہے جہاں پہ کتنے نمازی جو آلریڈی یہاں موجود ہیں. اب یہاں سے ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کتنی ہائٹ پر کھڑے ہیں. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی ہائٹ پر کھڑے ہیں، کیونکہ ہم 3rd فلور پہ کھڑے ہیں. نیچے آپ کو گراؤنڈ پر نمازی نظر آ رہے ہوں گے، وہاں سے ہم 3rd فلور کے اوپر ہیں. ہر فلور جو ہے وہ 18 فٹ کی بلندی پر ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ 36 فٹ کے اوپر ہم چھت پہ موجود ہیں. اس کے اوپر بھی 18 فٹ اور پھر چھت آتی ہے. یہ دیکھیں یہ دوسرا فلور آ گیا، اس کے اوپر یہ تیسرا فلور آ گیا جہاں پہ ہم موجود ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے. بہت ہی اس کو کشادہ اور بہت ہی اس کے انٹرنس اندر سے اس کو اچھا مزین کیا گیا. ہم دوسری طرف سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ اس مسجد کو ہوادار بنانے کے لیے انہوں نے اس کے اندر بڑی بڑی اوپننگز بھی رکھی ہیں. یہ اوپننگ کے حصے سے ہی ہم اس کو دکھا رہے ہیں آپ کو کہ بھی یہ دیکھیں یہ دوسرا فلور ہے. یہ بھی نمازی یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ دوسرے فلور کے اوپر، ہم چونکہ تیسرے پہ موجود ہیں. یہ دوسرا فلور وہ دیکھیں وہ واقع ہے، وہاں سے لوگ نمازی چل کے آ رہے ہیں. اور یہ اب گراؤنڈ فلور ہے. یہ یہاں پہ گراؤنڈ فلور ہے. یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ گراؤنڈ فلور کے اوپر اس اوپننگ کے اندر لوگ بھی ممنوع ہو گئی یا کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے، یہاں نمازی نہیں ہے. یہ ہماری نئی مسجد ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ مسجد پسند آئی ہوگی. مسجد تو خیر نہ پسند آنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں سے پھر جب جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر جانے کے جو راستے ہیں وہ بھی ڈائریکشن سے آپ کو واضح کیے گئے ہیں. آپ تھوڑا سا یہاں ہیزیٹیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کسی اور ہی سائڈ پہ باہر نکلیں. ظاہر ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے باہر نکلتے وقت، آپ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو مخصوص گیٹ سے باہر نکالتے ہیں تاکہ باہر سے جو ہے آپ ایزیلی اپنے منزل مقصود تک جا سکیں. امید ہے آپ کو یہ کوشش، ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. ایک بار پھر درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. آپ کو ہم مزید آنے والے دنوں میں مدینہ المنورہ، اس کی زیارات، مختلف مقامات کی ویڈیوز بھی جلدی اپلوڈ کرنے والے ہیں. ہم یہاں آپ سے چاہیں گے اجازت. فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.